السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں آبنائے ہرمز میں پیش آئے ایک ایسے واقعے کی جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ایک ایسی ٹیکنیکل مسٹری ہے، ایک ایسا معمہ ہے جس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو بھی سوچ میں ڈال دیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا۔ تو سب سے پہلے ذرا اس عدد پر غور کریں، 55۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف 48 گھنٹوں کے اندر ایران کے 50 آئل ٹینکرز آبنائے ہرمز سے کامیابی سے گزر گئے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں انتہائی سخت نگرانی ہوتی ہے۔ تو پھر سیدھا سا سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی یہ ہوا کیسے؟ آخر یہ جہاز دنیا کے سب سے ایڈوانسڈ سرویلنس نیٹ ورک کو چکما دینے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل پزل ہے، ایک ایسی پہیلی جس کا جواب ہر کوئی تلاش کر رہا ہے۔ آج اس معمے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ امریکی نگرانی کا نظام آخر ہے کتنا مضبوط۔ کیا یہ سچ میں ایک ایسا قلعہ ہے جسے کوئی پار نہیں کر سکتا؟ دیکھیے، آبنائے ہرمز کو دنیا کی سب سے زیادہ مانیٹر کی جانے والی آبی گزرگاہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی انرجی سپلائی کا ایک بہت بڑا حصہ یہیں سے گزرتا ہے، اسی لیے اس پر ہر وقت 24 گھنٹے نظر رکھی جاتی ہے۔ اور یہ نگرانی کوئی عام نہیں ہے، یہاں لیئرز ہیں، تہہ در تہہ نگرانی ہے۔ پیش کردہ مواد کے مطابق امریکہ یہاں ملٹری اور کمرشل سیٹلائٹس، AIS شپ ٹریکنگ، جدید ترین ریڈار سسٹم، ڈرونز اور اپنی بحری موجودگی یعنی ہر ممکنہ چیز استعمال کرتا ہے تاکہ کوئی بھی جہاز نظر سے اوجھل نہ ہو۔ اس نگرانی کے بارے میں ہمارے سورس کا دعویٰ تو بالکل صاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جہاز یہاں سے گزر ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے، اگر یہ ناممکن ہے تو یہ ہوا کیسے؟ اور بس یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے، ایران کے گھوسٹ فلیٹ کی، یعنی بھوتوں کے بیڑے۔ اتنی سخت نگرانی کے ہوتے ہوئے بھی مبینہ طور پر جہازوں کا ایک پورا کا پورا بیڑا کھلے سمندر میں جیسے غائب ہی ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکی سسٹمز کو 55 الگ الگ جہاز ایک فارمیشن میں چلتے ہوئے صاف نظر آتے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں کیا نظر آیا؟ کچھ بھی نہیں، بالکل خالی سکرین، نہ کوئی ریڈار سگنیچر، نہ ہی اوپر سے کوئی ویژول کنفرمیشن۔ تو اصل سوال تو یہی ہے، آخر ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے جو ایک دو نہیں بلکہ پورے 55 بحری جہازوں کو مکمل طور پر انویزیبل یعنی غائب بنا دے؟ اب آتے ہیں اس کی ٹیکنیکل وضاحت کی طرف جو ہمارے ذرائع پیش کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک خفیہ ایرانی ٹیکنالوجی کا کمال تھا جس نے مبینہ طور پر پورے امریکی نگرانی کے نظام کو ہی بیکار کر دیا۔ اس ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں الیکٹرانک وارفیئر۔ ذرائع کے مطابق یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس میں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا استعمال کر کے دشمن کے تمام الیکٹرانک آلات جیسے ریڈار اور ٹریکنگ سسٹمز کو ناکارہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس ایرانی صلاحیت نے امریکی نگرانی کے جو اہم ترین سسٹم تھے ان سب کو مکمل طور پر آف لائن کر دیا۔ اس میں ریڈار جیمنگ، سیٹلائٹ سے آنے والا ڈیٹا، AIS ٹریکنگ سسٹم، یہاں تک کہ ڈرونز اور جہازوں سے ملنے والی تصویریں بھی شامل ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی چوری چھپے والا مشن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک کھلی دیدہ دلیری تھی، طاقت کا مظاہرہ۔ ان کے الفاظ میں ایران گردن پر ہاتھ رکھ کر اپنے جہاز گزار رہا ہے۔ اب ذرا اس مبینہ ٹکراؤ کے پیچھے جو سفارتی تعطل ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ اس تجزیے کے مطابق اس ساری کشیدگی کی جڑیں ڈپلومیسی کی ناکامی میں ہیں۔ تو کہانی کا سفارتی پہلو کچھ یوں ہے، پاکستان نے امریکہ اور ایران کے بیچ میں بات چیت شروع کروائی۔ ایران نے کشیدگی کم کرنے کے لیے 10 نکات پر مبنی ایک فریم ورک پیش کیا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے پہلے تو اتفاق کیا لیکن پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کر دی۔ اس کے بعد امریکہ کی طرف سے کچھ نئی شرطیں آ گئیں جس سے سارا منصوبہ ہی پٹری سے اتر گیا اور مذاکرات ختم ہو گئے۔ اس ناکامی کے بعد ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران نے ایک حتمی بات کہہ دی ہے، ایک الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ بھئی جب تک وہ اصل 10 نکاتی فریم ورک مذاکرات کی بنیاد نہیں بنتا تب تک مزید کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اور اس صورتحال کی سنگینی کو دکھانے کے لیے ہمارے ذرائع ایک بہت سخت بیان کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو آخر میں سوال بس یہی رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ ایک زبردست ٹیکنالوجیکل کمال تھا، ایک ماسٹر سٹروک، یا پھر طاقت کے اس کھیل میں ایک سوچی سمجھی چال، ایک بڑا بلف؟ اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔